السلام علیکم دوستو، آج ہم پاکستان کی بادشاہی مسجد یعنی شاہی مسجد کی ہسٹری کی بات کریں گے کہ پاکستان کی بادشاہی مسجد کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا، بادشاہی مسجد کو کتنے سو سال پہلے تیار کیا گیا، بادشاہی مسجد میں کیا کیا ایسی خصوصیات ہوئیں، اس کے بعد بادشاہی مسجد پر مسلمانوں کے بعد کس نے قبضہ کیا، بادشاہی مسجد کو کتنی بار توڑا گیا، کتنی بار بنایا گیا، انگریزوں نے کیا حال کیا اس مسجد کا، پھر اس کے بعد اس مسجد کی کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ نے اس سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز آسانی سے مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی بادشاہی مسجد کی ہسٹری کی طرف۔ تو بادشاہی مسجد کو دوستو 1658 سے 1707 تک شہنشاہ اورنگزیب نے اپنے دور میں تیار کیا۔ اس مسجد کی تعمیر میں 50 سال لگے۔ 50 سالوں میں اس مسجد کو تعمیر کیا گیا اور یہ اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی مسجد ہے، پاکستان کی دوسری اور دنیا کی 5ویں بڑی مسجد ہے۔ یہ پہلے پاکستان کی پہلی بڑی مسجد تھی، لیکن اس کے بعد فیصل مسجد کے بن جانے کے بعد اس مسجد کو پاکستان کی دوسری بڑی مسجد قرار دے دیا گیا ہے۔ اس مسجد کو مغلیہ عہد کے آخر میں زوال کے دور میں تعمیر کیا گیا، لیکن پھر بھی اس مسجد کی خوبصورتی مغلیہ سلطنت کی ثقافتی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بادشاہ اورنگزیب کے بہنوئی اور لاہور کے گورنر مظفر حسین کی ہدایت پر مسجد کی تعمیر 1671 میں شروع ہوئی۔ اس مسجد کے کنارے ایک سائیڈ میں، یعنی کہ جب ہم دروازے سے داخل ہوتے ہیں، دروازے سے داخل ہونے کے بعد دائیں جانب ایک خوبصورت مقام تیار کیا گیا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کو محفوظ کیا جائے گا، اور اس مسجد میں برکت کے لیے وہاں پر ان مقامات کو بنایا گیا تاکہ اس مسجد میں مزید برکت ہو سکے۔ اس کے بڑے پیمانے پر، اس کے بڑے استعمال پر دلی کی مشہور جامع مسجد ہے جو کہ بادشاہ اورنگزیب کے ہی والد شاہ جہاں نے تعمیر کی۔ بادشاہی مسجد کا منصوبہ بنیادی طور پر ہر طرف 170 میٹر ناپنے والا ہے، یعنی بادشاہی مسجد کو اگر آپ سینٹر سے بالکل اس مسجد کے سینٹر پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ اگر اس کو میجر کریں تو آپ کے سینٹر سے اس مسجد کے چاروں کونوں کی طرف 170 میٹر اسکوائر ڈسٹنس ہے جو آپ کو ملے گا۔ اس مسجد کا شمالی سرا دریائے راوی کے کنارے پر تعمیر کیا گیا تھا، لہٰذا یہ ممکن نہیں تھا کہ شمالی دروازہ جس طرح جامع مسجد میں استعمال ہوتا ہے اس کو لگایا جا سکے، کیونکہ دروازہ کو لگانا بہت خطرناک تھا، کیونکہ ساتھ ہی دریائے راوی گزرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جنوب میں گیٹ بھی نہیں لگایا گیا تاکہ اس مسجد میں توازن برقرار رہے۔ اس مسجد کے صحن کے اندر نماز ہال میں 4 مینار دکھائے گئے ہیں جو مسجد کے دائرے کو ہر کونے میں 4 میناروں کی شکل میں گونجتے ہیں۔ شاہی وژن میں مسجد کی نمایاں حیثیت اس طرح تھی کہ یہ قلعہ لاہور کے مغرب میں محض چند سو میٹر کے فاصلے پر تیار کی گئی تھی۔ قلعے میں مسجد کا سامنا کرنے والا ایک خصوصی دروازہ شامل کیا گیا۔ اس شاہی قلعے میں اس مسجد کے بعد جو بالکل مسجد کے سامنے دروازہ لگا ہوا ہے وہ دروازہ شاہی مسجد کے بننے کے بعد لگایا گیا، پھر اس دروازے کو بادشاہی مسجد کے اس دروازے کے ساتھ ملا کر اس رستے کو بادشاہوں کے گزرنے کے لیے نامزد کر دیا گیا اور اس کو بادشاہوں کے لیے منتخب کر دیا گیا۔ تو ان دونوں دروازوں کے درمیان شہنشاہ اورنگزیب نے حضوری باغ تیار کروایا، اور اس حضوری باغ میں شہنشاہ اورنگزیب اپنے فوجیوں اور درباریوں کی پریڈ کیا کرتا تھا اور ان کا جائزہ بھی لیتا تھا۔ اس حضوری باغ کو مسجد کے مقابلے میں نچلی سطح پر تیار کیا گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اس کو 6 میٹر کی چوٹی پر تعمیر کیا گیا تاکہ بچا جا سکے۔ سکھ سلطنت کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں اس مسجد کو اچھی طرح سے نقصان پہنچایا گیا۔ جب 1799 یعنی 1800 میں رنجیت سنگھ نے لاہور کا کنٹرول سنبھالا تو مسجد کے صحن کو مستحکم کے طور پر استعمال کیا گیا، یعنی انہوں نے اس مسجد کے صحن کو اپنے استعمال کے لیے استعمال کیا اور اس کے چاروں طرف یعنی اس کے چاروں کناروں کی طرف اپنے فوجیوں کو تعینات کر کے قبضہ کر لیا۔ رنجیت سنگھ خود حضوری باغ میں رہتا تھا جہاں پر شہنشاہ اورنگزیب اپنے فوجیوں کی پریڈ کیا کرتا تھا۔ رنجیت سنگھ اس حضوری باغ کو اپنا شاہی دربار کہتا تھا اور وہ اس کو اپنی شاہی جگہ کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ جب 20 سال کے بعد 1820 میں انگلینڈ کے ولیم مورکرافٹ نے لاہور کا دورہ کیا تو اس نے ریکارڈ کیا کہ مسجد کو سپاہیوں کے لیے ایک مشق گاہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔
پھر اس کے 20 سال کے بعد لاہور میں ایک بہت خطرناک زلزلہ آیا اور اس زلزلے کی وجہ سے اس مسجد کے چاروں مینارے کے اوپر سنگ مرمر کے برج ٹوٹ گئے اور وہاں پر ایک بہت بڑے بڑے سوراخ بن گئے۔ پھر اس کے بعد جب شہنشاہ رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ نے لاہور کا کنٹرول سنبھالا تو اس نے اس قلعے کے چاروں برجوں میں جہاں پر سوراخ پڑ گئے تھے وہاں پر اس نے اپنے فوجیوں کو بندوقوں کے ساتھ تعینات کر دیا اور اس مسجد کو ایک جنگی خانہ جنگی کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 1846 میں تقریباً اس کے 6 سال کے بعد جب انگریزوں نے لاہور کا کنٹرول سنبھالا تو انہوں نے بادشاہی مسجد کو اسی کی طرح فوجیوں کے استعمال میں رہنے دیا۔ پھر انہوں نے تقریباً اس کے 6 سال کے بعد یعنی 1852 میں انگریزوں نے بادشاہی مسجد اتھارٹی قائم کی اور انہوں نے اس مسجد کی دوبارہ سے مرمت کروائی اور اس کو مسلمانوں کی ایک عبادت گاہ کے طور پر کھول دیا۔ اگرچہ مرمت کی گئی تھی لیکن پھر بھی 1939 میں نواب زین یار جنگ بہادر کی نگرانی میں اس کی وسیع پیمانے پر مرمت کی گئی اور اس کی ہر طرف سے اس کو تیار کیا گیا۔ جہاں جہاں پہ مرمت کا کام رہتا تھا اس کو مکمل طریقے سے تیار کیا گیا اور یہ کام 1960 میں مکمل ہوا، یعنی 21 سال تک اس کی مرمت ہوتی رہی اور اس میں اس وقت 48 لاکھ روپے کی لاگت آئی۔ اب میں آپ کو بادشاہی مسجد کے رقبے کے بارے میں بتا دوں کہ اس مسجد کا رقبہ ٹوٹل کتنا ہے۔ اس مسجد کا رقبہ 2,78,784 مربع فٹ ہے، یعنی اس مسجد کا رقبہ 2,78,784 اسکوائر فٹ ہے، جو اتنا بڑا ہے کہ اس مسجد کے صحن میں تاج محل آ سکتا ہے۔ تاج محل جتنا ہے تاج محل اس مسجد کے صحن میں آ سکتا ہے، اور اس مسجد کے جو 4 مینار بنائے گئے ہیں وہ تاج محل کی نسبت 13.9 فٹ لمبے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا صحن ہے جو اس مسجد کا صحن ہے، اس سے بڑا کسی مسجد میں صحن نہیں۔ 1993 میں حکومت پاکستان نے اس مسجد کو یونیسکو کی ویب سائٹ پر رجسٹر کرانے کی درخواست پیش کی اور پھر فائنلی یونیسکو نے اس مسجد کو اپنی ویب سائٹ میں انٹر کر لیا۔ اب یہاں پر یونیسکو کیا ہے دوستو؟ یونیسکو ایک عالمی ثقافتی ویب سائٹ ہے جہاں پر لوگ پوری دنیا میں وزٹ کرنے کے لیے وہاں سے پلیسز کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پلیس کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس ویب سائٹ کے تھرو بادشاہی مسجد پوری دنیا میں فیمس ہو چکی ہے اور پوری دنیا سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور مغلیہ سلطنت کی شاہکار اور مغلیہ سلطنت کے ثقافتی خوبصورتی رنگ کو دیکھتے ہیں اور اس مسجد کو سراہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی بادشاہی مسجد کی ویڈیو۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔